Assalamu alaikum and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss the most important and interesting words which can make you a quick and fluent English speaker. آج کی ویڈیو میں ہم وہ بہترین اور نہایت اہم الفاظ سیکھیں گے جن کے ذریعے آپ فوراً انگریزی رمانی سے بولنا شروع کر دیں گے. So let's get started. Before moving on, don't forget to subscribe the channel and also don't forget to hit the bell icon below for more informative videos. First word is reprise, جس کا مطلب ہے بار بار ایک ہی طرز کا دہرایا جانے والا میوزک. Second word is parsimonious, جس کا مطلب ہے ایسا شخص جو بالکل بھی پیسہ خرچ کرنا پسند نہ کرتا ہو. Third word is contusion, جس کا مطلب ہے ایسی چوٹ جس سے جلد پر زخم نہ ہو. Fourth word is atavism, جس کا مطلب ہے موروثی خصوصیات یا عادات کا دوبارہ واپس لوٹ آنا. Fifth word is gadfly, جس کا مطلب ہے ایسا شخص جو دوسروں کو بہت تنگ کرتا ہو. Sixth word is polemical, جس کا مطلب ہے کوئی تنازع والی بات یا چیز. Seventh word is malice, جس کا مطلب ہے سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے تھکن ہونا. Eighth word is viscous, جس کا مطلب ہے لیسدار چپکنے والی چیز. Ninth word is pellucid, جس کا مطلب ہے واضح اور آسانی سے سمجھ آنے والی بات. Tenth word is stultified, جس کا مطلب ہے ایسی چیز جو بالکل ہی ناکارہ ہو. 11th word is grandiloquent, جس کا مطلب ہے عظیم الشان اور اعلیٰ. 12th word is royal, جس کا مطلب ہے ذہنی طور پر پریشان ہونا. 13th word is fructify, جس کا مطلب ہے کسی فیصلے کو نتیجہ خیز بنانا. 14th word is malleable, جس کا مطلب ہے آسانی سے اثر انداز ہونے والی چیز. 15th word is coiffure, جس کا مطلب ہے مانگ نکال کر بالوں کی جانے والی بناوٹ. 16th word is gastate, جس کا مطلب ہے ذہن میں خیالات کا پیدا ہونا. 17th word is factitious, جس کا مطلب ہے نقلی یا مصنوعی چیز. 18th word is bemused, جس کا مطلب ہے ذہنی طور پر الجھ جانا. 19th word is retentive, جس کا مطلب ہے ایسا شخص جس کی یادداشت بہت اعلیٰ ہو. 20th word is cadaverous, جس کا مطلب ہے بیماری سے بے حد کمزور ہو جانا. 21st word is countermand, جس کا مطلب ہے کسی حکم کو واپس لینا یعنی آرڈر کینسل کرنا. 22nd word is zephyr, جس کا مطلب ہے ہلکی چلنے والی ہوا. 23rd word is recondite, جس کا مطلب ہے بہت ہی مشکل اور ناممکن کام. 24th word is modicum, جس کا مطلب ہے چھوٹی مقدار میں بہت ہی قیمتی چیز. 25th word is treka, جس کا مطلب ہے شور شرابے والی بحث یا لڑائی. 26th word is non-entity, جس کا مطلب ہے ایسا عام شخص جس میں کوئی بھی خاص یا نمایاں خصوصیات نہ ہوں. 27th word is provender, جس کا مطلب ہے جانوروں کو ڈالا جانے والا چارہ. 28th word is abysmal, جس کا مطلب ہے بہت ہی برا یا بہت گہرا. 29th word is fulminate, جس کا مطلب ہے بہت زیادہ احتجاج کرنا اور بہت ہی گرج اور چمک کے ساتھ کسی چیز کا پھٹنا. 30th word is stentorian, جس کا مطلب ہے ایسی آواز جو بہت ہی طاقتور ہو اور بہت ہی زور سے نکلے. 31st word is pusillanimous, جس کا مطلب ہے بزدل. 32nd word is amend, جس کا مطلب ہے کسی چیز میں اگر غلطی ہو تو اسے ٹھیک کرنا. 33rd word is crabbed, جس کا مطلب ہے ایسی لکھائی جو بہت چھوٹی ہو اور سمجھ نہ آ سکے. اس کے علاوہ crabbed کا لفظ بدمزاج آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. 34th word is gawk, جس کا مطلب ہے بے وقوفی کے ساتھ کھلے عام گھورنا. 35th word is readjustment, جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنا. اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بدلی ہوئی چیز کو قبول کرنا یا اس کا عادی ہو جانا. 36th word is suave, جس کا مطلب ہے ایسا آدمی جو خوش اخلاق اور اعلیٰ شخصیت کا مالک ہو. 37th word is smattering, جس کا مطلب ہے مٹھی بھر مقدار. اس کے علاوہ smattering کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی زبان یا علم کی معمولی مقدار. 38th word is masticate, جس کا مطلب ہے کھانا اچھے طریقے سے چبانا. 39th word is conduce, جس کا مطلب ہے کسی چیز کا باعث ہونا یا باعث بننا. 40th word is ingrained, جس کا مطلب ہے ایسے خیالات جو گہری جڑوں والے ہوں. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں deep seated opinions بھی کہہ سکتے ہیں. So this is it for today. See you in the next video.
Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.